بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 323 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مہدی کے خلاف سازش۔ تو دوستوں، ادھر خلیفہ مہدی بربریوں سے بھی بددل، ناخوش اور فوجیوں کے اس اقتدار کو مظہر سلطنت سمجھ کر خفیہ طور پر زور توڑنے کی تدبیروں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اتفاقاً اہل لشکر یعنی بربریوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ خلیفہ ہماری تباہی اور بربادی کی فکر میں ہے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی خاندان خلافت کے ایک شہزادے ہشام بن سلمان بن عبد الرحمن ثالث کو تخت خلافت پر بٹھانے اور مہدی کی معزولی کرنے کی سازش کی۔ اس سازش کا حال مہدی کو معلوم ہوا تو اس نے فتنے کے برپا ہونے سے پہلے ہی ہشام بن سلمان اور اس کے بھائی ابو بکر دونوں کو گرفتار کر کے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ ان دونوں کے مقتول ہونے کی خبر سن کر ایک اموی شہزادہ سلمان بن حکم اپنی جان بچا کر قرطبہ سے بھاگا۔ قرطبہ سے باہر بربری لوگ جمع ہو رہے تھے اور اس فکر میں تھے کہ اب کس کو تخت خلافت کے لیے کس سے منتخب کیا جائے۔ سلمان بن حکم کو آتا ہوا دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور اس کو خلیفہ بنا کر مستعین باللہ کا خطاب دے دیا گیا اور قرطبہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ سلمان بن حکم نے کہا کہ ہماری طاقت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ قرطبہ کو فتح کر سکیں۔ مناسب یہ ہے کہ طاقت کو اول بڑھایا جائے، اور یہ سوچ کر سلمان بن حکم المخاطب بن مستعین باللہ بربریوں کے لیے ترتیلہ پہنچا اور احمد بن نصیب کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور اس کے بعد مستعین نے مدینہ سالم کے حاکم واضح سے خط و خطاب کر کے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، لیکن واضح عامری اس سے بیشتر خلیفہ مہدی کی بیعت کر چکا تھا، لہذا اس نے صاف انکار کیا۔ باہی خانہ جنگی مستعین ترتیلیہ سے بریوں کی فوج لے کر مدینہ سالم کی طرف چلا۔ مہدی نے یہ سن کر کہ سلمان نے مدینہ سالم پر حملہ کیا، اپنے غلام کیسر کو سواروں کا ایک دستہ دے کر واضح عامر کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ مدینہ سالم کے قریب لڑائی ہوئی، کیسر مارا گیا۔ واضح مدینہ سالم میں قلعہ بند ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ مستعین نے جب دیکھا کہ اس شہر کا فتح ہونا دشوار نظر آتا ہے اور دشوار گزار ہے اور فوج کے لیے سامان حصب ضرورت فراہم نہیں ہو سکتا تھا اور نہ کوئی کر سکتا تھا، تو اس نے ابن اویش یعنی عیسائی کے پاس سفیر بھیج کر درخواست کی کہ تم ہماری مدد کرو، تم ہماری اس معاملے میں مدد کرو اور اس میں ضرور سامان، رسد اور فوج بھجوا دو تاکہ ہم قرطبہ پر حملہ آور ہو کر تخت خلافت حاصل کریں۔ اور اس پیغام اسلام کی خبر قرطبہ میں مہدی کے پاس پہنچی تو اس نے بھی عیسائی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا، اسی عیسائی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ ہم تمام سرحدی قلعے اور شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ دونوں کے پیغامات سن کر عیسائی بادشاہ نے مستعین کی امداد کرنی مناسب سمجھی اور 1000 بیل، 15,000 بکرے اور ضروری سامان مستعین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد فوج بھی امداد کے لیے روانہ کی۔ اب مستعین واضح کو مدینہ سالم میں علی اعلیٰ چھوڑ کر قرطبہ کی جانب چلا۔ اس کی فوج میں بربری، عیسائی دونوں موجود تھے۔ مستعین کی قرطبہ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر واضح بھی اپنی فوج لے کر پیچھے پیچھے چلا، مگر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ قرطبہ پہنچنے سے پہلے راستہ میں مستعین پر حملہ آور ہوا۔ اس لڑائی میں اس کو شکست فاش ہوئی اور بہت سے امرائیوں کو قتل کرا کر صرف 400 آدمی کے ساتھ قرطبہ کی جانب بھاگا۔ واضح جب قرطبہ میں پہنچا اور مستعین کے حملہ آور ہونے کا حال مہدی کو معلوم ہوا تو فوج لے کر مستعین کے مقابلے کو قرطبہ سے باہر نکل آیا اور میدان سرودق میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ سخت خون ریزی کے بعد مہدی کو شکست ہوئی۔ 20,000 اہل قرطبہ میدان سرادق میں مقتول ہوئے۔ بقیات السیف کو لیے ہوئے مہدی ترتیلہ کی جانب بھاگا اور مستعین فتح مند ہو کر قرطبہ میں داخل ہوا اور تخت خلافت پر جلوہ گر ہو گیا۔
یہ فتح چونکہ عیسائیوں کی مدد سے مستعین کو حاصل ہوئی تھی، لہذا عیسائیوں کی خوب خاتمدارت کی گئی، اور قرطبہ کے علماء اور فضلاء کا بہت بڑا حصہ ان عیسائیوں وحشیوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ خلیفہ مہدی نے ترتیلیہ میں پہنچ کر عیسائی بادشاہوں اور فونش سے پھر خط و خطاب کی اور اس کو اپنی مدد پر آمادہ کیا۔ عیسائی بادشاہ اس موقع کی اہمیت کو خوب پہچانتا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دینے کا نہایت ہی اچھا موقع کبھی پھر حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے چنانچہ اس نے مہدی سے فوراً عہد نامہ لکھ کر جس قدر فوج اس کی مدد کو بھیج سکتا تھا بھیج دی، اور اس بات کے مطلب تاریخ پرواہ نہیں کی کہ جو فوج مستعین کے ہمراہ گئی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ مہدی عیسائیوں کے امداد لے کر قرطبہ پر حملہ آور ہوا۔ مقام اقبتہ القبر البکر میں نہایت خون ریز جنگ کے بعد مستعین کو شکست حاصل ہوئی، اور مہدی دوبارہ فاتحانہ قرطبہ میں داخل ہو کر تخت خلافت پر معمور ہو گیا۔ عیسائیوں کی وہ فوج جو مستعین کے ساتھ تھی مہدی کے لشکر میں شامل ہوئی، اور اسی لڑائی میں بھی زیادہ تر مسلمان اور اہل قرطبہ ہی مارے گئے تھے۔ مستعین نے قرطبہ سے نکل کر تمام ملک میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ادھر مہدی کے قرطبہ میں داخل ہونے کے بعد عیسائی لشکر نے باشندگان دارالخلافہ کا اپنی لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت سے ناک میں دم کر دیا۔ مہدی قرطبہ میں داخل ہوتے ہی عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسی طرح تمام ملک اندلس جو امن و امان کا گوارا تھا بد امنی کا گھر بن گیا تھا، اور ہر ایک وسیع و شریف کو اپنی جان و مال کا بچانا نہ دشوار ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں واضح عامری مہدی کے ساتھ تھا۔ اس نے جب ملک کو اس طرح تباہ اور حکومت اسلامی کو برباد ہوتے دیکھا تو شہر قرطبہ کے بااثر لوگوں سے مشورہ کر کے مہدی کے مظہور اور خلیفہ ہشام ثانی کے دوبارہ تخت نشین کرنے کی تیاری کی۔ چنانچہ ذی الحج سن 400 ہجری کو شام دوبارہ قید خانہ سے نکال کر تخت خلافت پر بٹھا دیا گیا، اور مہدی کو سر دربار ہشام کے روبرو غیر نامی غلام نے قتل کیا۔ واضح عامری کو جو منصور بن ابی عامر کا آزاد غلام تھا، حجابت یعنی وزارت عجمہ کا عہدہ ملا۔ واضح نے مہدی کا سر متسین کے پاس وادی شوش میں بھیجا اور لکھا کہ اب خلیفہ ہشام دوبارہ تخت خلافت پر برجمان ہو چکا ہے اور مہدی کو قتل کر دیا گیا۔ مناسب یہ ہے کہ تم خلیفہ وقت کے اطاعت اختیار کرو اور طریقے سرکشی سے باز رہو۔ لیکن چونکہ مستعین کے ساتھ اس غارت گری میں ابن اوینش عیسائی بادشاہ بھی شریک ہو گیا تھا، لہذا واضح عامری کے اس پیغام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا، اور ابن اوینش اور مستعین نے مل کر قرطبہ کے ارد گرد کا تمام علاقہ برباد کر کے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آخر طول محاصرہ سے تنگ آ کر عیسائی بادشاہ کو مستعین کی ہمراہ ہی سے جدا کرنے کے لیے سلام اور پیام کا سلسلہ جاری ہوا، اور عیسائی بادشاہ کی خواہش کے موافق ہشام نے 200 قلعے ماہ چند بڑے بڑے شہروں کے جو شمال کی جانب ابن اوینش کی ریاست کے مستحق تھے اس کو دے دیے اور سند لکھ کر بھیج دی۔ اوینش نے اس سند کے ذریعے اس نئے علاقہ پر قبضہ کیا اور مستعین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مستعین اور اس کے ہمراہی بربری مصروف محاصرہ رہے، مگر چونکہ محاصرہ کمزور ہو گیا تھا لہذا اب مقابلہ اور مارکا کی یہ صورت ہو گئی کہ کبھی شہر والے بربریوں کو مارتے ہوئے دور تک پیچھے ہٹا دیتے اور کبھی بربری شہر والوں کو شکست دے کر شہر کے اندر گھسے جاتے۔ یہ حالت بہت دنوں تک جاری رہی۔ اس عرصہ میں کئی عیسائی حکمرانوں نے اپنی بغاوت اور مستعین کی مدد کرنے کا دباؤ ڈال کر دوبارہ قرطبہ سے ابن اوینش کی طرح سرحدی صوبوں کی سندیں حاصل کی، اور بہت سا ملک عیسائیوں کے قبضے میں اس وقت چلا گیا تھا۔ آخر 3 شوال 403 ہجری میں مستعین نے بزور تیغ قرطبہ پر قبضہ کیا تھا۔ ہشام ثانی یا تو اس ہنگامے میں قتل ہو گیا یا کہیں اس طرح غائب ہوا
کہ پھر اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ واضح عامری اس سے چند روز پہلے قتل ہو چکا تھا۔ مستعین نے کرتبہ میں داخل ہو کر تخت خلافت پر جلوس کیا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس کا ہم آج یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے، مستعین باللہ سے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔